تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا۔ تو دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا نہ کی تھی۔ جب تو غارت کر چکے گا تو غارت کیا جائے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں۔ تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات۔ ہنگامہ کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے، تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئی، اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹورا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں۔ لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ خداوند سرفراز ہے، کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے۔ اس نے عدالت اور صداقت سے صیون کو معمور کر دیا ہے، اور تیرے زمانہ میں امن ہوگا، نجات و حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ دیکھ ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں، اور صلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ شاہراہیں سنسان ہے، کوئی چلنے والا نہ رہا۔ اس نے عہد شکنی کی، شہروں کو حقیر جانا، اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا۔ زمین کوڑتی اور مرجھاتی ہے، لبنان رسوا ہوا اور مرجھا گیا۔ شارون بیابان کی مانند ہے، بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے۔ خداوند فرماتا ہے، اب میں اٹھوں گا، اب میں سرفراز ہوں گا، اب میں سر بلند ہوں گا۔ تم بھوسے سے باردار ہوگے اور بھوس تم سے پیدا ہوگا۔ تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کرے گا، اور لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے۔ وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں۔ تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا، اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو۔ وہ گنہگار جو صیون میں ہیں ڈر گئے، کب کبھی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے۔ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے؟ وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دستبردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں موندتا ہے تاکہ زیان کاری نہ کرے۔ وہ بلندی پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا۔ اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گی۔ تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا، کہاں ہے وہ گننے والا، کہاں ہے وہ تولنے والا، کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا؟ تو پھر ان تند خو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا، جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عیدگاہ سیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی، اور اس کی ڈیوڑیوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ جائے گی، اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکیں، وہ بادبان نہ پھیلا سکیں۔ سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا، لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے۔ وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ خداوند اپنے دشمنوں کو سزا دے گا۔ آمین۔ اے قوموں، نزدیک آ کر سنو، اے امتو کان لگاؤ۔ زمین اور اس کی معموری، دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالہ کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمان تمار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاگ اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے۔ دیکھو، وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلود ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بصرا میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچھڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن
اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ صیون کا انصاف کرے گا، اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی۔ جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی۔ عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواصل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے۔ الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سود پڑے گا اور سنسانی کا ساحول ڈالا جائے گا۔ اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے قلعوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی ماندیں اور شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور جگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا۔ ہاں، افرید شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ بنائے گا۔ وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینہ اور اپنے سائے میں جمع کرنا ہوگا۔ وہاں گدھ جمع ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس نے ان کے لیے قرعہ ڈالا، اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا، سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے، اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔ آمین۔ یسایہ 35واں باب۔ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے، اور دشت خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا۔ اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا۔ لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی۔ وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی دو۔ ان کو جو کج دلے ہیں کہو، ہمت باندھو، مت ڈرو۔ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا کے لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائیں گے، اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے، نئے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی۔ احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ وہاں شیر ببر نہ ہوگا، اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا۔ لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے، اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے، اور غم و اندوہ کافر ہو جائیں گے۔ آمین۔